हारा हुआ हर इंसान ज़रूर पढ़े। तहरीर। रिक्शा वाले के बेटे से सेशन जज तक, जिनके हौसले बुलंद हों वो कभी हार नहीं सकते। हालात चाहे कैसे भी हों, मकाम चाहे कोई भी हो, जिनको मंजिल तक पहुंचना हो वो कांटों पे भी चलते हैं, वो सुलगते कोयलों से गुजर जाते हैं, वो पहाड़ को चीर कर रास्ता बना लेते हैं। अब्बू जान, मैं पहली पोजीशन पे आया हूँ, ये देखो स्कूल वालों ने कप दिया है मुझे। हाशिम बहुत खुश था। बाप रिक्शा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। बाप मुस्कुराने लगा, हाशिम के कंधे पे हाथ रखा, थपकी दी, फिर माँ से थे पर भरोसा दिया। जा अपनी माँ को भी बता जाकर। माँ को आवाज़ दी, लेकिन अम्मी तो अभी तक घर ही नहीं आई। हाशिम की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई किया करती थी। माँ घर आई, हाशिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मी, मैं पहली पोजीशन पे आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हाशिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था, यूँ कह लें कि वो कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा था, लेकिन उसे सरकारी स्कूल में इस मियार की तालीम नहीं मिल रही थी जैसा वो चाहता था। स्कूल में वो देखता मास्टर साहब कोई इतनी फ़िक्र ना करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाकस कारकर्दगी थी। बच्चा पढ़ाई करता तो ठीक, ना करे तो डंडे मार दिए। लेकिन हाशिम को ऐसे नहीं चलना था। इसकी सोच गुलामी सी नहीं थी। एक दिन कहने लगा, अब्बू मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्कुराकर बोला, पुत्र हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हाशिम बाजिद था और जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था, इस स्कूल में तो शहर के नामवर अमीरों, ताजरों और वज़ीरों व मशीरों के बच्चे पढ़ते थे। हाशिम इसी स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन कैसे? बाप तो रिक्शा चलाता था और माँ अस्पताल में खाकरोब थी। बाप से बार बार जिद करता, मुझे स्कूल में दाखिल करवाएं। बाबा ने सोचा, मेरे बेटे की तारीफ़ें सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, ज़हीन है और इंशाअल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन है बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता। बाप ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। हाशिम 8वीं जमात पास कर चुका था, अब मैट्रिक वो इसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं जमात इसने ज़िला भर में टॉप किया था। बाप हाशिम को लिए इस अमीर लोगों के स्कूल पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थीं। हाशिम के बाबा ने रिक्शा पार्क किया। सब हैरत से देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो बाबा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने पुत्र का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाशिम और इसके बाप की जानिब देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जी आप गलत स्कूल आए हो, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। खैर, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम न था। खूबसूरती थी, साफ सफाई। हाशिम बहुत मुतासिर हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो बाबा पुराने से कपड़े पहने हाशिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगी। बैठ जाएं जी बुजुर्गों, कैसे आना हुआ? हाशिम के अब्बा आहिस्ता से बोले, मैडम जी मैं अपने पुत्र का दाखिला इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी, भाई साहब क्या आप जॉब करते हैं? काम काज क्या है आपका? बाबा आहिस्ता से बोले, मेरा नाम बशीर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और यह मेरा पुत्र हाशिम, जो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, इसका ख्वाब है स्कूल में पढ़ना। मैडम मुस्कुरा कर बोली, अब इस स्कूल के बारे में जानते हैं क्या? बशीर आहिस्ता से बोला, मैडम जी बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। मैडम बोली, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? बशीर चुप हो गया। मैडम ने आहिस्ता से बताया, यहाँ की एडमिशन फ़ीस 5 लाख है और फिर सालाना फ़ीस 4 लाख रुपए। क्या आप इतनी फ़ीस अदा कर सकते हैं? बशीर ने सर झुका लिया। मैडम आप मेरे पुत्र को दाखिला दे दें, मैं फ़ीस का इंतज़ाम कर लूँगा। मैडम बशीर की तरफ देखकर बोली, कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे दाखिला देना है या नहीं। अब भी आप जाएं। इतने में वाइस प्रिंसिपल आया। कौन था ये? मैडम ने बताया, रिक्शा चलाता है, कहता है अपने बेटे को यहाँ पढ़ाना चाहता है। वाइस प्रिंसिपल कहकर लगाकर हंसा, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ऑटो वाले अब अपने बेटे को यहाँ पढ़ाएगा। वैसे भी इस स्कूल का असूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता।
یہ سکول صرف امیروں کا ہے، کسی چائے والے کا، تندور والے کا، رکشے والے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا یہاں۔ خیر بشیر بہت پریشان تھا۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں اپنے ہاشم کو ہر حال میں پڑھا لکھنا چاہتا ہوں، کسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم محسوس کر رہا تھا ابو کی پریشانی۔ ہاشم خاموش تھا۔ ابو نے پریشانی کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دوسرے دن بشیر بیٹے کو ساتھ لیے اسکول پہنچ گیا۔ انٹرویو کرنے والی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مختلف سوالات کیے، ہر مشکل سے مشکل سوال کیے، لیکن ہاشم ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ سب کافی متاثر ہو رہے تھے۔ حیران تھا، اتنا قابل، اتنا ذہین بچہ انٹرویو پاس کر لیا۔ لیکن وائس پرنسپل نے بولا، ہم کیسے رکشہ کے والے کے بیٹے کو اسکول میں داخلہ دے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، یہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی توہین سمجھے گے کہ ایک رکشہ والا کا بچہ یہاں پڑھے؟ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن پرنسپل میڈم نے کہا، بچہ قابل ہے، اسکول کا نام روشن کرے گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاشم مسکرا کر بولا، آپ سب کو آپ کی مقام، آپ کی امیری مبارک ہو۔ محنت میں نے کرنی ہے اور صلہ اللہ پاک نے عطا کرنا ہے۔ ہاشم اٹھا، سلام کیا اور چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ ہاشم ابو کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ ابو جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کو اتنے بڑے اسکول میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں انسان سے زیادہ پیسے کو اہمیت دی جاتی ہو۔ بشیر مسکرایا، بیٹا جیسے تم کو اچھا لگے، میں ٹھہرا ان پڑھ، مجھے کیا پتہ۔ ہاشم واپس سرکاری اسکول میں داخل ہو گیا۔ باپ دن رات محنت کرتا، ماں خاک روب بن کر ہسپتال میں جھاڑو پوچھا کرتی۔ ہاشم نے میٹرک میں ٹاپ کیا، پھر FSC میں، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بشیر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا ہاشم کی خاطر۔ بشیر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ہاشم محنت کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا محنت کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہوا کچھ یوں بھی تھا کہ سب رشتہ بھی چھوڑ گئے تھے غریب سمجھ کر، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ان کو۔ ہاشم کی ماں 50 سال کی ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کرتی تھی ہسپتال میں۔ اور پھر وہ دن آیا، ہاشم وکیل بن گیا، اور پھر وکالت کے بعد مزید محنت کی اور سیشن جج کے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ اصل کامیابی کا دن تھا جب سب رشتہ دار منہ موڑ گئے تھے، جب کوئی ان سے بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا، جب کسی کا بیٹا دبئی جاب کر رہا تھا اور کسی کا امریکہ۔ اس لمحے ایک 50 سال کی بڑھیا، ایک 55 سال کا بابا بزرگ پرانے سے کپڑے پہنے اپنے بیٹے کی جج بننے کی خوشی میں ایک تقریب میں موجود تھے۔ شہر کے بڑے بڑے افسر مبارکباد دے رہے تھے۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے رکشے کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ جسم میں تھکن تھی، بوڑھی ماں زمین پہ بیٹھی جھاڑو دیتے دیتے جو تھک گئی تھی۔ آج بیٹا جج بن گیا۔ ہاشم نے امی ابو کا ہاتھ پکڑا، اسٹیج پر لے گیا۔ سب لوگ تالیاں بجانے لگے، اور دوسرے دن ہاشم کے ساتھ امی ابو کی فوٹو اخبار میں بھی آ چکی تھی۔ سیشن جج مسٹر ہاشم صاحب اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار لمحات میں۔ پھر یوں ہوا، ایک بزرگ، چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ ایک وکیل ہاشم سے کہنے لگا، جج صاحب، امریکن اسکول کے چیئرمین اور وائس پرنسپل صاحب، ان کے بیٹوں نے جائیداد تو باپ سے زبردستی اپنے نام کروا لی ہے، لیکن اب ان کے بچے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ان کو انصاف دیا جائے۔ ہاشم نے جب اس بوڑھے کی جانب دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے کے قریب آیا، بابا جی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ وہ بزرگ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں جانتا۔ اتنے میں ہاشم کے ابا کا فون آیا، پتر میں تیری عدالت کے باہر بیٹھا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم ابو کو عدالت کے اندر لے آیا، پھر اس بزرگ سے مخاطب ہوا، سر جی، آپ امریکن اسکول کے وائس پرنسپل اور مالک، یاد کریں آج سے 13 سال پہلے ایک بچہ آیا تھا جس کا باپ رکشہ چلاتا تھا۔ اس بچے نے انٹرویو کے دوران ہر سوال کا جواب دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے داخلہ نہ دیا کہ اس اسکول میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں اور کسی رکشے والے بچہ یہاں پڑھے، یہ ہماری توہین ہے، اور آپ نے اس بچے کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا سیشن جج ہاشم، اور وہ جو بوڑھا سامنے سے چلتا آ رہا ہے جسے آپ نے جاہل کہا تھا اور بہت باتیں سنائی تھیں، وہ سیشن جج کا ابو ہے۔ بشیر صاحب،
اب میں آپ سے کیا کہوں؟ ہم کو جاہل کہنے والا ایک جاہل کے سامنے رو رہا ہے کہ میرے بچوں نے سب کچھ چھین دیا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کے بچے تو اسی اسکول میں پڑھتے تھے نا؟ سنا ہے ایک بیٹا آپ کا پولیس میں ہے جو آپ سے ملنے ہی نہیں آتا، اور دوسرا کسی محکمے میں کلرک ہے۔ وائس پرنسپل رونے لگا۔ ہاشم نے بزرگ کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، میرا مقصد آپ کو طعنہ دینا یا نیچا دکھانا نہیں تھا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا تھا بڑے اور مہنگے اسکول میں ہی پڑھ کر کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ میں غلط تھا۔ محنت کرنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ میرے ابو، میری امی ساری زندگی محنت کرتے رہے، سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، ہماری غریبی کا مذاق اڑایا گیا، مجھے غربت کی وجہ سے اچھے اسکول میں داخلہ نہ ملا۔ میں اپنی منزل کی جانب رواں رہا، میں نے دن رات محنت کی، میں نے کبھی ہار نہیں مانی، میں حالات سے لڑتا رہا اور اللہ نے میری محنت کا صلہ دیا، اور آج میں الحمدللہ سیشن جج ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کسی مہنگے انگلش میڈیم میں؟ پڑھنا آپ کو ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ وائس پرنسپل، جو آج اولاد کے ہاتھوں خوار ہو رہا تھا، اسے اپنی غلطی پہ شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی اولاد کو انگلش کلچر سکھاتے سکھاتے انسانیت سکھانا بھول گیا تھا۔ دوسری جانب سیشن جج ہاشم صاحب اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ تھامے اپنے کار کی جانب بڑھ رہے تھے۔